ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی، یہ مووی کشمیر فائلز تو ریلیز ہو گیا، آپ کا ویوز کیا ہے اس میں؟ کیا ہو گیا اس کی؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت خراب وقت تھا، اور جو کشمیری پنتوں جو مصیبتیں آئی ہیں، ہمارا دل آج تک اس کے لیے رو رہا ہے۔ میرے بہت سے دوست کشمیری پنڈت ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے رو نہیں رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں نہیں آئیں، چاہتے ہیں کہ گھر آئیں، اپنے گھر میں رہیں، تب کشمیر پورا ہوگا۔ مگر افسوس 90 میں جو ہوا وہ ایک سازش تھی۔ اس سازش کو کس نے کیا؟ ایک کمیشن بٹھائیے، اس میں پتہ لگے گا کہ کون کون اس کے ذمہ وار ہیں۔ ضرور فاروق عبداللہ پہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، فاروق عبداللہ اتنا ذمہ وار نہیں ہے۔ ذمہ وار وہ ہیں جو اس وقت دلی میں راج کر رہے تھے، وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ اس آدمی کو بھیجا تھا، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا یہاں سے لے جانے کے لیے۔ یہاں پہ افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، یہاں کشمیری پنتوں نے بھی بڑی قیمت اس کی ادا کی ہے، یہاں کے سکھوں نے بھی کی ہے، یہاں کے مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس چیز کو سلجھانا ہے تو ہم نے دلوں کو جوڑنے کی بات کرنی ہے۔ اس فلم کو دل جوڑ نہیں رہی ہے، یہ فلم دلوں کو توڑ رہی ہے، اور سارے ملک میں ایک آگ لگا رہی ہے۔ اس آگ کو اگر ہم بجھائیں گے نہیں تو یہ آگ سارے دیش کو ایک دم شعلے کی طرح اڑا دے گی۔ ہمیں دل کو جوڑنا چاہیے، اور میں وزیر اعظم سے ضرور کہوں گا کہ مہربانی کر کے ایسی چیزیں نہ کریں جن سے کہ مسلمان اور ہندو کے رشتے جو ہیں وہ اور خراب ہوں، اور ملک میں ایک ایسی صورت بن جائے جیسی ہٹلر کے زمانے میں جوز کے اوپر پڑی تھی جرمنی میں۔ اور سب کو آپ کو انگلی ڈال رہے ہیں، آپ تو بلیم کیا ہے، آپ نے سرکار چلایا 80 تک تو 90 تک، سچویشن اتنے ڈیٹیریٹ ہو گیا، اس لیے پنڈت سب لوگ بھاگ گئے۔ وہ نہیں تھا، پنڈتوں کو یہاں سے کس نے نکالا؟ فاروق عبداللہ نے نہیں نکالا، میں تو حکومت میں ہی نہیں تھا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے یہاں کون تھے مکھیا؟ جگموہن جی تھے۔ اب وہ تو زندہ نہیں ہے، بات نہیں کرنی چاہیے جو مر گیا ہے، مگر سچائی تو وہی ہے۔ گاڑیاں کس نے بھیجی ان کے گھروں میں؟ گاؤں میں کس نے گاڑیاں بھیجی؟ کس نے فوج پولیس والوں کو کہا ان کو گاڑیوں میں بٹھائیے؟ یہاں آج بھی 800 خاندان رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں اپنے گھروں میں، وہ نہیں گئے۔ کیا کسی نے ان کو ہاتھ لگایا؟ کسی نے ان کو مارا؟ ابھی بنسی لال ہے پلوامہ کا، اس نے بیان دیا ہے کہ میں تو یہیں رہا، میں نہیں گیا، اور میں خوش ہوں کہ میں یہاں رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی ہیں یہاں، میری بہنیں ہیں یہاں جو ہمارے کو دیکھتی ہیں۔ وہ بول رہے سچویشن اتنے خراب سے 90 سے پہلے جب آپ مکھیہ منتری تھے اسی ٹائم پہ ربایا کہ اس کی کڈنیپنگ بھی ہوئی تھی، یہ آتنکوادی بھی۔ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے دولت زندہ ہے جو اس وقت یہاں پہ آئی بی کا چیف تھا۔ ہمارے عارف محمد خان صاحب زندہ ہیں جو گورنر ہیں کیرلا کے۔ موسیٰ رضا زندہ ہیں جو ہیں ہمارے چیف سیکرٹری تھے اس وقت، اور وہ چنئی میں ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ کون ذمہ وار ہے۔ اگر یہ لکھے گا ان کو کہ فاروق عبداللہ ذمہ وار ہے، میں تیار ہوں، مجھے جہاں بھی یہ چاہیں پھانسی دے دیں، مگر وہ کمیشن بٹھائیے جو یہ دیکھے گا کہ صحیح کون ہے، کس نے چٹھی سنگھ پورا کیا، کس نے ان کو یہاں سے نکالا، کس نے وہ ہماری بہنوں کا ریپ کیا کپواڑہ میں، کس نے گولیاں چلائیں جو مسجد سے لوگ نکل رہے تھے، وہ بجبہارا ہو، وہ ڈاؤن ٹاؤن ہو، وہ سوپور ہو، وہ شوپیاں ہو، اس کا معلوم کیجیے، وہ معلوم کیجیے کون ذمہ وار ہے۔ آپ بتا رہے اسی ٹائم پہ ربیہ صاحب ٹائم پہ آپ نے کیا کیا؟ اس میں آپ نے استعفیٰ دیا یا کیا نیگوشیٹ کرنے؟ میں نے کہا، عارف محمد خان صاحب بھی آئے تھے اور گجرال صاحب بھی آئے تھے، میں نے ان کے سامنے اپنے دولت صاحب کو اور چیف سیکرٹری کو رکھا، موسیٰ رضا کو، بولیے ان کو اصلی بات کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا مت چھوڑیے ان کو، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو پھر لاسٹ نیل آف انڈین کافن یہاں پہ ہوگا اور شروع ہو جائے گا آپ کے لیے مصیبت۔ نہیں مانا، جب جہاز لے گئے کندھار اور ان کو لے گئے یہاں سے
وہ جو ہے ہمارے لوگوں کو 3 کو یہاں سے لے گئے، مسعود اظہر اور وہ دوسرے. میں نے ان سے کہا مت کریے، یہ مانا. میں نے سے کہا کیا ہم قربانی نہیں دے سکتے ملک کے لیے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ کیا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر ملٹنسی لڑنا ہے تو پھر پوری طرح سے لڑنا ہے. نہیں مانا. بی جے پی کی سرکار تھی، انہیں جہاز میں گئے ان کو لے کر، اور میں نے ان سے کہا یہ آپ کے لیے ایک ایسے مصیبت کھڑی کرے گا جو آج تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں 370 سے یہ ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں 370 کو آج کتنے سال ہو گئے ختم ہوئے؟ کیا ملٹنسی ختم ہوئی؟ کیا آج بم نہیں پڑ رہے ہیں؟ کیا یہاں لوگ مارے نہیں جا رہے ہیں؟ وہ پولیس والے ہوں، وہ سٹیزنز ہوں، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، نہیں مارے جا رہے ہیں؟ کیا بند ہوا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ کیا کشمیری پنڈت لائے انہوں نے؟ اگر یہ 8 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کیا کشمیری پنڈت آیا کوئی ان کا؟ بلکہ ابھی جب وہ بندرو مارا گیا تھا یہاں پر، جتنے بھی یہاں امپلائی لائے گئے تھے منموہن سنگھ کی مہربانی سے اور عمر کی حکومت کی مہربانی سے، جب وہ یہاں لائے گئے تھے 24 گھنٹوں میں وہ یہاں سے بھاگ گئے واپس جموں. اب کی اتنی فوج یہاں پر ہے، پیراملٹری فورس ہے، CRPF ہے، BSF ہے. کیوں نہیں روک سکے؟ ان کے دلوں کو جوڑ سکے؟ جب تک کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جوڑیں گے نہیں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، تب تک اگر یہ سمجھتے ہیں یہاں امن آئے گا تو ان کی غلط فہمیاں ہیں. مودی سرکار تو ابھی 7.5 سال پاور پہ ہے. کشمیر پنڈت کے لیے اور کشمیر کے لیے کیا سوچ رہا ہے، کیا کیا ابھی تک؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ کشمیری پنڈت سے پوچھنا چاہیے. آپ کو ڈاکٹر ترنگو کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا انہوں نے. فاروق عبداللہ کہے گا تو کہیں گے فاروق عبداللہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. میں پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں. آپ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا ان کے لیے کچھ ہمدردی کی ہے کہ آج تک ان کے وہ گھر نہیں آئے ہیں. آج تک وہ آج بھی در بدر وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہوگا. ان کے اسٹائپنڈ جو ان کو ملتا تھا وہ بند ہے کئیوں کا. پردھان منتری نے یہ فلم بھی دیکھا، انہوں نے بتایا MPs اور MLAs کو بھی یہ دیکھنا ہے اور انٹرٹینمنٹ ٹیکس بھی ریموو کیا. آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے انہوں نے سب کے لیے کیا ہے. انہوں نے فوج اور پولیس کو بھی کہا کہ تم بھی دیکھو ان ریاستوں میں جہاں ان کی حکومتیں ہیں، کیا اس سے نفرت بڑھے گی یا کم ہوگی. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہندو اور مسلمان کی لڑائی کرنی ہے، جیسے جرمنی میں یہودیوں کی اور جوز کی اور جرمنز کی ہوئی کہ 6 ملین جوز مارے گئے، تو ان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب کیا کرنا بتا رہے؟ کیا یہ کلوزر بولنے ان کو دل جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور دل فوج سے نہیں ہوگا، پولیس سے نہیں ہوگا، لوگوں کو گرفتار کرنے سے نہیں ہوگا. ان کو لوگوں کے آرام سے دل ملا کے، ان کو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ایسا نہیں جس میں بے ایمانی کا طریقے سے کیا گیا ہے. ان کو انصاف کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ایک طرف سے جوڑ کے دوسری طرف کر دیا ہے کہ ان کے لوگ جیت سکیں. کیا اسے دل جیت سکیں گے؟ لائیں اپنے چیف منسٹر کو، بنائیں. میں بھی دیکھتا ہوں پھر کتنا یہ لوگ یہاں پہ کام کر سکیں گے. کریں. میں کہتا ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایمانداری سے الیکشن کریں کہ لوگوں کو جیتنے کی کوشش کریں، دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں. ریگنگ سے جیت نہیں سکیں گے. مودی صاحب نے آپ میں ملاقات ہوئی اس ٹائم پہ، کیا بات ہوئی تھی اسی ٹائم پہ؟ لیکن میں نے اس وقت صاف ان سے کہا کہ آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں، ہم کو آپ پہ بھروسہ نہیں. اس بھروسے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے خود کہا اپنے، ہاں دلی کی دوری ہے اور دل سے دوری ہے، ہم اس کو نزدیک لانے کی کوشش کریں گے، مگر آج تک کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. اور لوگ بول رہے ہم سب پنڈت جی، کشمیری پنڈت سے بات ہوئی، وہ بول رہے یہ پروسیکیوٹ نہیں کیا، یہ یاسین ملک، یہ بٹا کراٹے، یہ ابھی تک گھوم رہا ہے. ابھی بس 2-3 سال پہ یاسین ملک تو اریسٹ ہوا، پہلے کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کیسے کر سکتے تھے بتائیے مجھے.
हम तो थे नहीं हुकूमत में तो ये लोग थे, क्यों नहीं किया? आज कैसे किया इन्होंने? कहां पहुंचाया उनको? किसने बिटा कराची को छोड़ा? वो तो इनके जेल में था, किसने छोड़ा? कौन उनको ले गया कंधार? क्या फारूक अब्दुल्ला ले गया? जिम्मेवार तो ये है, ये अपनी जिम्मेवारी अब दूसरों पे ठोक रहे हैं, उंगली दूसरे पे उठा रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं, जब आप एक उंगली एम कर रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी दिखा रही हैं कि तुमने क्या किया। क्या तुमने इनको वापस लाया? क्या तुमने यहां से ये आतंकवाद खत्म किया? इतनी फौज होके भी नहीं कर सके, क्योंकि दिल से दूरी है, उस दूरी को दूर करें। लास्ट प्रश्न सर, क्या करना अभी? क्या आप सोच रहा 1, 2, 3 क्या करना कश्मीर? पहले डिलिमिटेशन को ठीक कीजिए, स्टेट को वापस करिए। ये एक क्राउन है, इंडिया का ताज है, इस ताज को फिर से चमकाइए। यहां पे रिश्ता अच्छा कीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का रिश्ता ठीक कीजिए, दुश्मनी बढ़ाइए मत। और फिर इलेक्शन कीजिए, ईमानदार इलेक्शन कीजिए, मशीनों को रिग मत कीजिए, आपकी फौज से वोट मत डलवाइए। जब वो करेंगे तो लोगों के दिलों में एक एहसास होगा कि नहीं, दिल्ली चाहती है कि हम लोग उनके करीब आए। वो करना जरूरी है। आपका डिलिमिटेशन का क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप देखें ने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह डिवाइड किया है, जब आप वो रिपोर्ट देखेंगे आपको गश आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मेंबर पार्लियामेंट है, अनंतनाग कहां है और राजौरी पुंछ कहां है? पहाड़ के उधर है। अगर यहां से इलेक्शन होता है और अगर मेंबर पार्लियामेंट का राजौरी पुंछ का आता है, वो क्या पहाड़ को पार करके आएगा जब 6 महीने ये रास्ता बंद रहता है? क्या वो लोगों की मुश्किलात देख सकेगा? और अगर यहां से जीत के आता है, क्या वो उनके मुश्किलात देख सकेगा? इससे बेहतर था कि इनको एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बना लेते, राजौरी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी बना लेते। लोगों में कोई मुश्किल नहीं होती। जब ये इतना बढ़ा रहे हैं, इतना 90 सीट्स बढ़ा रहे हैं पार्लियामेंट असेंबली की, तो एक और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाते थे, क्या हो जाता? आप क्या सोच रहे? अभी तक डिलिमिटेशन क्या ये जम्मू के लिए फेवर होता है, ये हिंदू मुसलमान के लिए? इनका जी कोशिश ये है कि हिंदू वोट इनको सॉलिडाइज हो जाए और ये उससे एक हुकूमत बना सके। यहाँ पे जो इनके जर खरीद है वो इनकी कुछ मदद करें और ये बीजेपी की हुकूमत बनाए। आप फाइनल, अगर आप हिंदू चीफ मिनिस्टर आएंगे, अगर हिंदू चीफ मिनिस्टर ईमानदारी से इलेक्ट करके आता है, नो कश्मीरी नो परी विल ऑब्जेक्ट टू इट, मगर बेईमानी से आएगा हम कभी कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू फारूक जी, थैंक यू वेरी मच। वो फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। मैं हूँ राज चेंगप्पा, श्रीनगर में उनका घर पे।